اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرۃ ورحمۃ الجنہ. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللهم علمنی الکتاب والحساب. اللهم ذکرنی منه ما نسیت وعلمنی منه ما جہلت. اللهم خذ بیدی. پھر بچوں آج ہم لوگ فزکس 9th کلاس چیپٹر نمبر 1 کا لیکچر نمبر 11 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اور ہماری بات چیت ہو رہی تھی کس پہ جی؟ اسٹینڈرڈ پہ. تو اسٹینڈرڈ یا معیار کسی بھی فزیکل کوانٹٹی کا معیار جو ہے وہ اسی فزیکل کوانٹٹی کی ایک مخصوص مقدار ہوتی ہے. جیسے اگر آپ کہتے ہیں لینتھ کا معیار تو ایک لینتھ ہی ہے جس کا نام ہم نے میٹر رکھ دی ہے، اسپیسیفک فکسڈ لینتھ. ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہیں میس کا اسٹینڈرڈ کلو گرام ہے تو کلو گرام کو نئی چیز نہیں ہے، وہ بھی ایک میس ہے، فکسڈ میس. کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ اینی پرابلم؟ اسی طرح بچے اپنے ذہن میں رکھیے گا ٹائم کا اسٹینڈرڈ سیکنڈ ہے. تو سیکنڈ بجاتے خود بھی ایک وقفہ ہے، ایک ٹائم ہے، ایک اسپیسیفک ایک فکسڈ ٹائم ہے. سو وی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ. پھر ہم نے پراپرٹیز پڑھی اسٹینڈرڈ کی. تو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اسٹینڈرڈ انویریبل ہونا چاہیے. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم اپنے باڈی پارٹس کی لینتھ کے مطابق اسٹینڈرڈ طے کریں تو وہ ویریبل ہوگا. ہر بندے کے باڈی پارٹس کی لینتھ سیم نہیں ہے، تو وہ پرسن ٹو پرسن چینج ہوگا اور اس سے بہت سارے کلیشز کریٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ کام نہیں کرنا، ہم نے اسٹینڈرڈ کو انویریبل بنانا ہے، فکسڈ بنانا ہے ہر بندے کے لیے. سمجھ آ گیا؟ اور دوسری چیز وہ ایکسیسیبل ہو، ہر بندہ اسے استعمال کرنے کے قابل بھی ہو. ٹھیک ہے. ہر بندے کی پہنچ میں ہو. ایگزامپلس آف اسٹینڈرڈز میں نے کل آپ کو بتائی تھی کہ یونٹ آف لینتھ جو ہے وہ میٹر ہے، اور یونٹ آف ماس جو ہے وہ کلو گرام ہے، اور یونٹ آف ٹائم ہے وہ سیکنڈ ہے. پرابلم کسی کو؟ اب بچے آج ہمارا 11th لیکچر ہے. تو 11th لیکچر کے اندر ہم لوگ بات کریں گے ٹائپس آف یونٹس کی. بچے جیسے ہمارے پاس جو کوانٹیٹیز ہیں دنیا میں موجود، جو پراپرٹیز ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ پراپرٹیز جن کو ہم ماپ سکتے ہیں، اور ایک وہ پراپرٹیز جنہیں ہم نہیں ماپ سکتے. اب پھر ماپی جا سکنے والی جو پراپرٹیز ہیں ان کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک کو ہم بیس کوانٹیٹیز کہتے ہیں، دوسرے کو ہم ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز کہتے ہیں. فزیکل کوانٹیٹیز کی دو ٹائپس ہیں، ایک کو ہم بیس کوانٹیٹیز کہتے ہیں، دوسرے کو ہم ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز کہتے ہیں. ایک کو ہم بنیادی مقداریں کہتے ہیں. بیس کوانٹیٹیز کو اردو میں بنیادی مقداریں کہتے ہیں، اور ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز کو اردو میں ماخوذ مقداریں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے بیس کوانٹیٹیز ہیں تو ان کو ماپنے کے لیے یونٹس ہوں گے نہیں ہوں گے، تو ان کے یونٹس کو بیس یونٹس کہتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اور جو ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز ہیں ان کے یونٹس کو کون سے یونٹس کہتے ہیں؟ ڈیرائیوڈ یونٹس کہتے ہیں. لو جی بھائی، بیس یونٹس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ The unit of base quantities are called the units of base quantities are called base units, یا those units which are used to measure the base quantities are called base units. اب base units کی ایگزامپلس کیا ہیں حضور والا؟ تو ہمارا جو سسٹم انٹرنیشنل ہے اس کے اندر 7 بیس یونٹس ہیں. کتنے بیس یونٹس ہیں؟ اب بیس یونٹس کون کون سے ہیں؟ میٹر بیس یونٹ ہے، لیکن بیس کوانٹٹی کون سی ہے؟ لینتھ. کوانٹٹی لینتھ ہے، یونٹ میٹر ہے. کوانٹٹی ماس ہے، یونٹ کلو گرام ہے. کوانٹٹی ٹائم ہے، یونٹ سیکنڈ ہے. کوانٹٹی ٹمپریچر ہے، یونٹ کیلوین ہے. کوانٹٹی الیکٹریکل کرنٹ ہے اور یونٹ امپیئر ہے. کوانٹٹی انٹینسٹی آف لائٹ ہے اور یونٹ کینڈیلا ہے. کوانٹٹی جو ہے وہ اماؤنٹ آف سبسٹانس ہے، اور جو یونٹ ہے وہ مول ہے. اور یہ ان کے سمبلس ہیں. کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ تو آپ نے تمام بیس کوانٹیٹیز کے نام یاد کرنے ہیں، ان کے یونٹس کے نام یاد کرنے ہیں، اور ان کے سمبلس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ بوقت ضرورت آپ کے کام آئے. اور یہ ایک بڑا ہی مشہور کوشچن ہے جو کہ اکثر پیپر میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ رائٹ ڈاؤن the names of the 7 base quantities in the system international. So then you will have to write it. You will have to make this table. جناب علی، ان 7 کوانٹیٹیز کے علاوہ جتنی کوانٹیٹیز آپ کو نظر آئیں، آنکھیں بند کر کے کیا دینا؟ ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز ہیں. بیس یاد کر لو، ڈیرائیوڈ خود بخود آپ کی کور ہو جائیں گی. کلیئر ہوا؟ تو ڈیرائیوڈ یونٹس کیا ہیں؟ the units of derived quantities are called derived units. یا those units which are used to measure the derived quantities are called derived units. Any problem? No, derived units
آگے ہم چلا رہے ہیں. اب آپ کے مائنڈ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ حضور والا ٹھیک ہے بیس کوانٹیٹیز تو سمجھ آتی ہے کوئی بات کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس میس کا یونٹ کلو گرام ہے, لینتھ کا یونٹ جو ہے وہ میٹر ہے, ہمارے پاس جو ٹائم کا یونٹ ہے وہ سیکنڈ ہے, لیکن ڈیرائیوڈ یونٹ کیسے بنتے ہیں بیس یونٹس کو ملا کے؟ میں آپ سے کہتا ہوں جب آپ انگلش لینگویج سیکھتے ہیں تو اس دوران آپ صرف الفابیٹس کو سیکھتے ہیں, ایسا ہی ہے؟ اے بی سی زیڈ تک سیکھ لیتے ہو سب سے پہلے, تو یہ بیسک ساؤنڈز ہیں, یہ بیسک الفابیٹس ہیں, یہ جڑیں ہیں پوری زبان کی. ساری کی ساری زبان ان 26 ساؤنڈز کے ملنے سے بنتی ہے. آپ ایک خاص ترتیب میں APPLE ایپل سمبلز کو ملاتے ہو تو ایپل بن جاتا ہے, ایسا ہی ہے نا. اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے, جو ہماری بیس کوانٹیٹیز ہیں ہم یا تو ان کو ملٹی پلائی کریں گے یا ان کو ڈیوائڈ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. میری بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے؟ بیس کوانٹیٹیز کو ایک دوسرے کے ساتھ ملٹی پلائی یا ڈیوائڈ کرنے سے بیس کوانٹیٹیز کو ایک دوسرے کے ساتھ ملٹی پلائڈ یا ڈیوائڈ کرنے سے بیٹا آپ کو ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز ملتی ہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں, یہ ایک ہمارے پاس سرفیس ہے جس کی لینتھ جو ہے وہ L ہے اور اس کی وڈتھ W ہے. مجھے ایک بندہ کہتا ہے اس کا ایریا فائنڈ کریں, تو ایریا کیا ہوتا ہے علی حسن, ایریا کیا ہوتا ہے؟ اس کو اردو میں رقبہ کہتے ہیں. کیا ہوتا ہے ایریا؟ نہیں پتا؟ جی جگہ ہوتی ہے, لیکن کون سی جگہ ہوتی ہے؟ جی آپ بتائیں. ٹھیک ہے یہ تو فارمولا ہے, لیکن ہے کیا؟ کسی ان پڑھ بندے کو سمجھانا ہو تو کیا سمجھاؤ گے؟ یہ ایک شیٹ ہے نا, اس نے دو رخوں میں یہ جو اسپیس آکوپائی کی ہے, اس نے جتنی جگہ گھیری ہوئی ہے نا یہ دو رخوں میں, یہ جتنی اسپیس اس نے آکوپائی کی ہے دو رخوں میں, اس کو ہم ایریا کہتے ہیں. کوئی بھی چیز دو رخوں میں جو جگہ گھیرتی ہے, دو رخوں میں, سمجھ آیا؟ اس جگہ کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایریا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, the space occupied by an object in 2 dimensions is called its area. Okay? کوئی بھی جسم جو دو رخوں میں اسپیس آکوپائی کرتا ہے, جگہ گھیرتا ہے, اس جگہ کو ہم لوگ اس کا ایریا کہتے ہیں. تو ایریا برابر ہوتا ہے, میتھمیٹیکلی اس کو ایسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ بھی لینتھ ہے اور یہ بھی لینتھ ہی ہے, ویڈتھ کو بھی میٹر میں ماپتے ہیں بیٹا, یہ بھی نیچر وائز تو یہ بھی لینتھ ہی ہے نا, یہ بھی تو ڈسٹینس ہے. اب یہ بھی کس میں ہوتا ہے؟ میٹر میں, اور یہ بھی کس میں ہوتا ہے؟ میٹر میں. تو میٹر ملٹی پلائی میٹر, میٹر کا اسکوائر آ جائے گا. اب بات سمجھ آئی؟ تو یہ ایک ڈیرائیوڈ یونٹ ہے, ایریا کا یونٹ میٹر اسکوائر ہوتا ہے, اور یہ ایک ڈیرائیوڈ یونٹ ہے. آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ یہ ایک ڈیرائیوڈ یونٹ ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اب والیوم کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیں آپ کے پاس ایک کیوب ہے جی, اب یا ایک باکس کہہ دیجئے, ٹھیک ہے, اس کی لینتھ بھی ہے, اس کی وڈتھ بھی ہے, اس کی ہائٹ بھی ہے. تو اب ہم اس کا والیوم کیلکولیٹ کریں گے, اور والیوم کیا ہوتا ہے؟ والیوم نہیں یہ وہ آواز نہیں ہے, اسے حجم کہتے ہیں. جی آپ بتائیں. والیوم بیٹا یہ بھی ایک سپیس ہے, یہ بھی کیا ہے؟ لیکن یہ وہ سپیس ہے جو کوئی باڈی 3 ڈائمینشنز میں آکوپائی کرتی ہے, 3 رخوں میں گھیرتی ہے. جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں نے اوپر سے نیچے سپیس آکوپائی کی ہے, دائیں سے بائیں کی ہے, اور آگے سے پیچھے بھی کی ہے. 3 رخوں میں نے جگہ گھیری ہوئی ہے یہاں بیٹھ, آپ نے بھی. تو کوئی بھی جسم 3 رخوں میں جو سپیس آکوپائی کرتا ہے یہ اس کا والیوم ہوتا ہے. 3 رخوں میں گھیری جانے والی جگہ, 2 رخوں میں ہوگی تو ایریا ہوگا, 3 میں ہوگی تو والیوم ہوگا, 1 میں ہوگی تو لینتھ ہوگی. اوکے سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ ان باتوں کو یاد رکھیے گا, زندگی میں بہت کام آئیں گی. اب دیکھیں لینتھ بھی میٹر میں میئر ہوتی ہے, وڈتھ بھی میٹر میں میئر ہوتی ہے, ہائٹ بھی میٹر میں میئر ہوتی ہے. میٹر کتنی دفعہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے؟ 3 دفعہ, پاور میں 3 ڈال دیں گے, اس کا یونٹ میٹر کیوب ہے. کلیئر ہوا؟ تو ہم نے بیس کوانٹیٹیز کو آپس میں ملٹی پلائی کیا. اب مومنٹم ایک ہمارے پاس فزیکل کوانٹیٹی ہے, P=m × V. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میس کو آپ نے ملٹی پلائی کرنا کس سے؟ ویلاسٹی سے. یا میں آپ سے بات کرتا ہوں سپیڈ کیا ہے؟ کیا سپیڈ کیا ہے؟ یہ ڈسٹینس ڈیوائیڈڈ بائی ٹائم ہوتا ہے فی الحال کے لیے. ڈسٹینس ایک لینتھ ہی تو ہے, کس میں ماپتے ہو؟ میٹر میں. ٹائم کو کس میں ماپتے ہو؟ سیکنڈ میں.
تو سپیڈ کا یونٹ ہوتا ہے میٹر پر سیکنڈ. تو آپ نے کیا کیا, لینتھ کو ٹائم سے ڈیوائڈ کیا, ایک بیس کوانٹٹی کو دوسری بیس کوانٹٹی سے ڈیوائڈ کیا اور آپ کو ایک ڈیرائیوڈ کوانٹٹی یا ڈیرائیوڈ یونٹ مل گیا. سمجھ آیا نہیں یار؟ تو جب ہم کوئی سی دو یا دو سے زیادہ بیس کوانٹٹیز کو آپس میں ملٹی پلائی کرتے ہیں یا ڈیوائڈ کرتے ہیں تو بیٹا ہمیں ڈیرائیوڈ یونٹس ملتے ہیں. اب بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ کو بندہ پوچھ لے روٹی کیسے بنتی ہے بتا سکتے ہو؟ ہاں, چائے کیسے بنتی ہے بتا سکتے ہو؟ صبح صبح آملیٹ بنا کے اگر امی سوئی ہوئی ہیں تو خود بنا کے کھا کے آ جاتے ہو نہیں؟ ہاں نہیں بنا سکتے؟ سب کو آتا ہے نا؟ تو زیرو والا کوئی بندہ یہ پوچھ لے کہ یہ جو ڈیرائیوڈ یونٹس کا آملیٹ ہے یہ کیسے بنتا ہے, یہ کیسے بنتے ہیں؟ بیس کوانٹٹیز کو کیا کریں گے, آپس میں ملٹی پلائی کریں گے یا ڈیوائڈ کریں گے, تو کیا مل جائے گا, ڈیرائیوڈ یونٹ مل جائے گا. بھائی اتنی آسان بات ہے, وہ تو کچھ نہیں ہے اس کے اندر. ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی میرے, آ گئی ہے؟ اب اس کو یاد رکھنا, ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں, ڈیرائیوڈ یونٹس آر ڈیفائنڈ, ڈیرائیوڈ یونٹس کی تعریف کی جاتی ہے, ان کی حدود کو متعین کیا جاتا ہے, ان کو بیان کیا جاتا ہے ان ٹرمز آف بیس یونٹس. کس کی زبان میں؟ سمجھ آیا نہیں یار؟ کہ جو آپ کے ڈیرائیوڈ یونٹس ہیں وہ بذات خود وجود میں نہیں آتے. اب جو الفابیٹس ہیں آپ کے, جو آپ کی اے بی سی ہے نا فزکس کی, وہ 7 یونٹس ہیں. یہ فزکس کی اے بی سی ہے. اب اس کو ملا کے آگے پھر کیا بنیں گے, ورڈز بنیں گے, پوئمز بنیں گی, پیراگرافز بنیں گے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ سو بیٹا جی بات غور سے سن لیجئے. ڈیرائیوڈ یونٹس آر ڈیفائنڈ ان ٹرمز آف بیس یونٹس. پہلے اس بات کو سمجھے کہ ڈیرائیوڈ یونٹس جو ہیں ہم ان کو ڈیفائن کرتے ہیں, ان کی تعریف کرتے ہیں, ان کو تخلیق کرتے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ بیس یونٹس کے ذریعے سے. اینڈ آر آبٹینڈ, اور وہ حاصل ہوتے ہیں بائی ملٹیپلائنگ اور ڈیوائڈنگ ون اور مور یونٹس, ایک سے زیادہ یونٹس کو آپس میں ملٹیپلائی کر کے یا ڈیوائڈ کر کے ود ایچ ادر, ایک دوسرے کے ساتھ. طریقہ کا سمجھ آ گیا؟ یہ پورا کا پورا جو 2 لائنوں پر مشتمل آپ کا ایک جملہ ہے نا, یہ آپ کو بتا رہا ہاؤ ڈیرائیوڈ یونٹس آر فارمڈ. ہاؤ کا مطلب ہوتا ہے کیسے, ڈیرائیوڈ یونٹس ماخوذ یونٹس آر فارمڈ بنتے ہیں. تو ڈیرائیوڈ یونٹس آر فارمڈ بائی ملٹیپلائنگ آر ڈیوائڈنگ 2 or more than 2 بیس یونٹس ود ایچ ادر. اوکے, کلیئر ہو گیا؟ میں یہ کوشچن پوچھوں گا آپ سے, ابھی لاسٹ دس کوشچن, میں یہ کوشچن آپ سے پوچھوں گا, یہ پیپر میں بھی آ سکتا ہے, اس لیے اس کو زیادہ غور سے سن لو. اب اس کی ایگزامپلس کیا ہیں دیکھیں. دا یونٹ آف ایریا از میٹر اسکوائر, ابھی نکال کے دیا, یہ میں نے ابھی نکال کے دیا آپ کو. تو دا یونٹ آف ایریا از میٹر اسکوائر, دا یونٹ آف والیوم از میٹر کیوب. ایسا ہی ہے یہ نہیں؟ آر بیسڈ آن یونٹس آف لینتھ, یہ کس کی بنیاد پہ نکلے؟ لینتھ کی بنیاد پہ, صحیح ہے نا؟ اینڈ آر ڈیرائیوڈ یونٹس, یہ ڈیرائیوڈ یونٹس ہیں. آگے کہتا ہے میٹر اسکوائر آ رہا تو یہ لینتھ نہیں, میٹر اسکوائر ہے, میٹر نہیں ہے. میٹر بیس کوانٹٹی کا یونٹ ہے, بیس یونٹ ہے, لیکن میٹر اسکوائر بیس یونٹ نہیں ہے. میٹر کیوب بیس یونٹ نہیں ہے. کیوب آ گیا نا 3 times 3 ڈائمینشن میں جو اسپیس آکوپائی ہو رہی ہے. یہ کیوب بتا رہا 3 رخوں میں جو اسپیس آکوپائی ہوگی وہ والیوم ہوگا. پرابلم, اسپیڈ از ڈیفائنڈ ایز ڈسٹینس کورڈ ان یونٹ ٹائم. اسپیڈ کی تعریف کی جاتی ہے ڈسٹینس کورڈ ان یونٹ ٹائم یا ڈسٹینس ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم. سمجھ آیا؟ اب ڈسٹینس کس میں میئر ہوتا ہے؟ میٹر میں, اور ٹائم سیکنڈ میں. تو دونوں کو ڈیوائڈ کر کے ہم نے کیا آبٹین کر لیا؟ ڈیرائیوڈ یونٹ. تو therefore the unit of speed is meter per second. Okay? So examples of derived units, یہ آپ کو آپ کی بک پہ بھی ملے گی. اسپیڈ آپ کے 7 بیس کوانٹٹیز میں نہیں آتی. یہ ڈیرائیوڈ کوانٹٹی ہے, یونٹ ہے میٹر پر سیکنڈ. ایکسلریشن ڈیرائیوڈ کوانٹٹی ہے, یونٹ ہے میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. والیوم ڈیرائیوڈ یونٹ ہے, ایسا ہی ہے. اور کیا ہے؟ میٹر کیوب. والیوم ڈیرائیوڈ کوانٹٹی ہے سوری, اور اس کا یونٹ میٹر کیوب. فورس ڈیرائیوڈ کوانٹٹی ہے اور اس کا یونٹ ہے نیوٹن جو کہ کلو گرام میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے. پریشر ڈیرائیوڈ کوانٹٹی ہے, اس کا یونٹ پاسکل ہوتا ہے جو کہ نیوٹن پر میٹر اسکوائر کے برابر ہوتا ہے. ڈینسٹی آپ کا کی ڈیرائیوڈ کوانٹٹی ہے اور اس کا یونٹ جو ہوتا ہے وہ کلو گرام پر میٹر کیوب ہوتا ہے. چارج آپ کا ڈیرائیوڈ چارج آپ کی ڈیرائیوڈ کوانٹٹی ہے
اور اس کا جو یونٹ ہے وہ کولم ہے جو کہ ڈیرائیوڈ یونٹ ہے پرابلم کی ضرورت، یا اس کو امپیئر سیکنڈ بھی کہتے ہیں. کلیئر ہے؟ سو سسٹم آف یونٹس. اب ہم بات کریں گے. میں نے آپ کو بیس کوانٹیٹیز بتا دی، بیس یونٹس بتا دیے، ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز بتا دی، ڈیرائیوڈ یونٹس بتا دیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ڈیرائیوڈ یونٹس جو ہیں وہ کیسے بنتے ہیں، اس کی ایگزامپلس بھی دیکھ لیں. اب حضور والا بات ہوگی سسٹم آف یونٹس کے اوپر کہ یہ سسٹم آف یونٹس سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مطلب ہے. تو بیٹا آپ خود چیک کریں. ابھی میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے پاس 7 بیس کوانٹیٹیز ہیں اور ان 7 بیس کوانٹیٹیز کو ملا کے ہم بہت سارے ڈیرائیوڈ یونٹس بناتے ہیں. تو اس سے ایک سسٹم وجود میں آئے گا، آئے گا نہیں آئے گا؟ ہاں جی. تو یہ سیٹ آف بیس یونٹس ایک ایسا سیٹ، ایک کلیکشن کس کا؟ بیس یونٹس کا. اینڈ ڈیرائیوڈ یونٹس از کالڈ سسٹم آف یونٹس. سسٹم آف یونٹس کیا ہوتا ہے؟ اس میں کچھ بیس یونٹس ہوتے ہیں اور باقی سارے کیا ہوتے ہیں؟ ڈیرائیوڈ یونٹس ہوتے ہیں. یہ ایک سیٹ ہے، ایک کلیکشن ہے، ایک مجموعہ ہے، ایک اجتماع ہے. کس کا؟ بیس یونٹس اور ڈیرائیوڈ یونٹس کا. اینی پرابلم؟ سو ایگزامپلز آف سسٹم آف یونٹس. دنیا میں جو سسٹم استعمال ہو رہے ہیں یونٹس کے وہ 4 ہیں. ٹھیک ہے. دیر آر 4 سسٹم آف یونٹس which are most widely used in the world. دنیا میں وسیع پیمانے پر جو یونٹس یا سسٹم آف یونٹس استعمال کیے جا رہے ہیں وہ 4 ہیں. پہلے سسٹم کا نام ہے MKS سسٹم، میٹر کلو گرام سیکنڈ سسٹم. دوسرے سسٹم کا نام ہے FPS سسٹم، اسے کہتے ہیں فٹ پاؤنڈ سیکنڈ سسٹم. CGS سسٹم، سینٹی میٹر گرام اینڈ سیکنڈ سسٹم. ٹھیک ہے. سسٹم انٹرنیشنل SI سسٹم. اوکے. بٹ وی ول کنسنٹریٹ آن دا 4th one, that is the system international. Any problem? ڈیٹیل میں دیکھیں گے ان تمام سسٹمز کو نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.